الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، جماعت المسلمین مہسلہ کے زیر اہتمام ہر سال ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور آج کی یہ کانفرنس جسے ناموس رسالت کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور ابھی ہماری جماعت کے انتہائی موقر عالم دین شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بڑی سچی بات کہی کہ یہ پروگرام ہماری جماعت کا ایک نمائندہ پروگرام ہے، اور بالخصوص مہاراشٹر اور اس کے اطراف و اکناف کے حلقے اور علاقے میں اس پروگرام کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرا موقع ہے جب اس کانفرنس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ذمہ داروں نے ایک بڑے اہم موضوع پر مجھے کچھ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے. موضوع ہے کسب معاش اور شریعت کی ہدایات. کسب معاش کا مطلب روزی روٹی کمانا. ظاہر ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ یہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے روزی روٹی کے مسئلے کو دین اور شریعت سے الگ ایک معاملہ بنا دیا ہے. ہم اور چیزوں میں تو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول کیا کہتے ہیں، مگر جب مسئلہ روزی روٹی کا آتا ہے، جب مسئلہ معاش کا آتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. ہمارے اوپر شریعت نے کوئی بندش نہیں لگائی، کوئی اصول نہیں طے کیا، کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام نے روزی روٹی کے مسئلے کو نہ صرف یہ کہ اہمیت دی ہے، بلکہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن طے کیے ہیں، اس کے اصول اور قواعد طے کیے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی آیت،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بہت زمین کی پیدائش کا ایک بہت اہم مقصد بیان کیا. فرمایا هو الذی خلق لکم الارض ذلولا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا, زمین کو سفر کے قابل بنایا. کیوں بنایا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا, تاکہ تم زمین کے کناروں میں چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ کی کہ رزق کو کھاؤ, اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ایک مقصد, زمین میں چل پھر کر کے روزی روٹی کمانا, تجارت کرنا, بزنس کرنا اور اپنے گزر بسر کا انتظام کرنا, اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقصد بتایا ہے زمین کی پیدائش کا. میرے بھائیوں, اسلام مال کے تعلق سے یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ مال ہمارا نہیں ہے, مال اللہ کا ہے. ہمیں اور آپ کو استعمال کرنے کی اتھارٹی دی گئی ہے, مال کو ہمیں استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے. مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, کہ اپنے غلاموں کو اس مال میں سے دو جو اللہ کا مال ہے. اس مال کو اپنا مت سمجھو, اس مال کا مالک اللہ ہے. اللہ نے تمہیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, اس مال کا صحیح استعمال کرو. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ, کہ اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے. تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے. یہ مال کسی اور سے تم کو ملا, تمہارے ذریعے کسی اور کو ملے گا, یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا. تو اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں استعمال کرنے کا حق دیا ہے, خود کو اس مال کا مالک مت سمجھو. میرے بھائیوں, مال کے تعلق سے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. ان دونوں سوالوں کا جواب ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ, تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں تو نے مال خرچ کیا. مال اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 1 سے زیادہ مقامات پر مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا. مال کو خیر کہا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان خیر کی محبت میں بہت سخت ہے. یہاں خیر سے مراد مال ہے. اللہ نے مال کو خیر کہا. خیر کا مطلب بھلائی, یعنی مال اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ اس کو بھلائی کے نام سے اس کو ذکر کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا, کہ جب تم میں سے کسی کے انتقال کا ٹائم قریب ہو اور اس نے مال چھوڑا ہو. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کے لقب سے یاد کیا ہے اور خیر کا نام اللہ تعالیٰ نے مال کو دیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الصالح للمرء الصالح, ایک نیک انسان کے پاس اگر صحیح مال ہے, اچھا مال ہے, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور اس امت کے محدثین نے مال کمانے کو کبھی عیب نہیں سمجھا, پیسہ کمانے کو کبھی عیب نہیں سمجھا. صحابہ کرام میں اگر غریب صحابہ ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے صحابہ ہیں, تو کروڑ پتی صحابہ بھی ہیں. ایسے صحابہ بھی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی جب وراثت بانٹی گئی تو کروڑوں میں ان کی وراثت بانٹی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے کروڑ پتی صحابہ کرام تھے. علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب عدۃ الصابرین کے اندر بڑی نفیس بحث کی ہے. مال کی فضیلت پر انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں. میں صرف ایک بات علامہ ابن قیم کی نقل کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. ابن قیم کہتے ہیں کہ مال ومن فوائد المال انہ قوام العبادات والطاعات, کہ مال یہ عبادتوں کو کرنے کا ذریعہ ہے. بہت ساری عبادتیں شریعت میں ایسی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مال چاہیے. آپ کو حج کرنا ہے, آپ کو عمرہ کرنا ہے, آپ صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں,
آپ کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، بہت ساری نیکی کے کام ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی۔ اور آگے علامہ ابن قیم کہتے ہیں وَبِهِ يُتَوَسَّلُ إِلَى النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّخَلِّي بِالنَّوَافِلِ، مال ہی کے ذریعے انسان نکاح تک پہنچتا ہے۔ نکاح کی طاقت اور نکاح کرنے کے لائق کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے۔ اور یہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اکیلا رہ کر کے نوافل پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی سے نکاح کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ مال اتنی ضروری چیز ہے۔ اور آخر میں ابن قیم کہتے ہیں کہ مال ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی سے آپ جنت کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ آپ بالکل نچلے درجے تک بھی جا سکتے ہیں۔ مال انسان کو بزرگی بھی دیتا ہے، اللہ کے راضی کرنے کا بھی سبب ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا بھی سبب ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی اس دنیا میں جو اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے ہیں، اللہ کے پیغمبروں نے بھی روزی روٹی کے وسائل کو اپنایا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے محنت مزدوری کی ہے، انہوں نے تجارت کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ اسلام بیکاری کے خلاف ہے، اسلام گداگری کے خلاف ہے، اسلام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى زَارِهِ، تم میں سے کوئی انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لاد کر کے اس کی محنت اور مزدوری کی کمائی کھائے، خیر لہ من ان یسأل احدا، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سامنے والا اسے دے بھی سکتا ہے اور محروم بھی کر سکتا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر لا دے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے میرے ساتھیوں، ہمارے مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو روزی لکھ دی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی روزی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس نے، حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا، کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا ہے جب تک اپنی عمر کو پورا نہ کر لے، اپنے ٹائم کے پورا ہونے سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا ہے۔ وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، اور اپنی روزی روٹی کو پائے بغیر کوئی مر نہیں سکتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ سے جب روزی طلب کرو تو اچھے طریقے سے طلب کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اگر روزی روٹی میں تاخیر ہو رہی ہے، رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اللہ کی معصیت کے ذریعے، گناہوں کے کام کے ذریعے روزی مت تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ کے پاس کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے۔ یہ صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزی روٹی کے سلسلے میں ہم کوئی ناجائز اور حرام راستہ نہ اپنائیں۔ میرے بھائیوں، کسب معاش کے بنیادی طور پر تین راستے ہیں۔ یا تو ہم کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، دوسرا راستہ ہم بزنس کرتے ہیں، اور تیسرا راستہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی صنعت و حرفت ہے، کوئی ہنر ہم جانتے ہیں اور اپنے ہنر کے ذریعے ہم پیسہ کماتے ہیں۔ یہ عام طور سے کمائی کے تین راستے ہیں۔ آئیے ہم ان تینوں راستوں پر ہم شریعت کی روشنی میں روشنی ڈالتے ہیں کہ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ملازمت، نوکری کرنا۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو شریعت نے ایک اصول بنایا کہ آپ کسی ایسی چیز کی نوکری نہ کریں جو حرام کام میں جس کے ذریعے سپورٹ ہو رہا ہو۔ کسی حرام کام میں تعاون اور سپورٹ والی نوکری آپ نہ کریں۔ آپ جس کام کے لیے بھی کہیں نوکری کریں وہ کام اصل میں جائز ہونا چاہیے، کسی ناجائز کام کی نوکری آپ نہیں کر سکتے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ شریعت کا ایک اصول اور قاعدہ ہے
ہمیشہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کی اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو۔ تو ہم نوکری کریں گے تو کسی ایسے کام کی نوکری نہیں کر سکتے جو شریعت کے اعتبار سے حرام ہو۔ دوسری بات، اگر آپ نوکری دے رہے ہیں، آپ امپلائی نہیں، آپ امپلائر ہیں، آپ کے یہاں لوگ نوکری کر رہے ہیں، تو جو آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جن کے آپ امپلائر ہیں، آپ کا رویہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے ملازموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ کہیں آپ اپنے آپ کو ان کا رب نہ سمجھ لیں، آپ کو کہیں یہ نہ لگنے لگے کہ ہم اس کو سیلری دے رہے ہیں، اس کو روزی ہم دے رہے ہیں۔ خبردار، اپنے امپلائیز کے ساتھ آپ کا سلوک بہترین ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوانکم خولکم، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تمہارے اپنے بھائی لوگ ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، بس فرق اتنا ہے، اللہ نے تمہیں ان کا باس بنایا ہے، تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، وہ تمہارے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو اگر کوئی تمہارے انڈر میں کام کر رہا ہے، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اسے جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور کوئی ایسا کام ان کے اوپر، ایسے کام کا لوڈ مت ڈالو جو ان کی طاقت سے باہر ہے۔ آج کی دنیا کی پرابلم یہ بھی ہے، لوگ اپنے امپلائیز کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ملازم کو یہ شکوہ ہے، اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیو، اسلام اس ظلم کے خلاف ہے۔ آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کریں جو انصاف کے اور انسانیت کے خلاف۔ اور دوسری طرف جو ملازم ہے، جو امپلائی ہے، شریعت اس سے کیا کہتی ہے کہ تیرے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ کسی کو جب اجرت پہ رکھا جائے، کسی کو جب ملازمت پہ رکھا جائے تو اس کے اندر دو کوالٹی ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ قوی ہو، اس کو ہم جو کام دے رہے ہیں اس کام کے کرنے کی طاقت ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ امانت دار ہو۔ یہ دو چیزیں ایک ملازم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے کام میں ماہر ہوں، اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوں، جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ کام کرنے کے لائق ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے متعلق ایماندار ہوں۔ آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ کام میری ڈیوٹی ہے اور آپ اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کریں۔ یہ اللہ کا یہ فرمان دنیا کے ہر کرپشن کی جڑ توڑ دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسز میں، یہ بڑے بڑے جہاں پہ ملازمت اور نوکری کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ اپنے کاموں کے متعلق خیانت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت ان سب کا رد کر رہی ہے کہ اے نوکری کرنے والے، اے ملازمت کرنے والے، اے ڈیوٹی کرنے والے، تو اپنے کام میں ایماندار بن۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی بات چیت ہوئی اور بادشاہ مصر بہت متاثر ہوا، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ اے بادشاہ مصر، مجھے آپ فوڈ منسٹر بنا دیجئے، مجھے وزیر خزانہ، وزیر خوراک بنا دیجئے۔ میں دو چیزیں میرے اندر موجود ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میرے حساب کتاب میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا، اور میں جانکاری رکھنے والا ہوں۔ مجھے آپ جو ڈپارٹمنٹ دیں گے، جو کام دیں گے، اس کام کی پوری نالج ہے میرے پاس۔ اس میں ریکروٹمنٹ کرنے والوں کو ایک نصیحت ہے کہ آپ جب ریکروٹمنٹ کریں، جب آپ کسی کو اپنے نوکری پر رکھیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کام کے لیے ہم رکھ رہے ہیں اس کام کی سامنے والے کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ شریعت نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرتے ہیں عمر بن خطاب۔ لیکن عمر ابن خطاب کو ہمیشہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ لو مات جمل ضیاء علی شط الفرات لخشیت ان یسألنی اللہ منہ، کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی اونٹ گم ہو گیا، کوئی اونٹ گم ہو کر کے مر گیا، مجھے ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب مجھ سے لے گا۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور یہ ڈیوٹی ہے میری کہ میں رعایا کی حفاظت کروں، تو ایک اونٹ بھی اگر میری حکومت میں مرتا ہے اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ ملازمت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے متعلق آپ کو رسپانسیبل ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، جواب دہ ہونا چاہیے۔
پیسہ کمانے کا، روزی روٹی کمانے کا دوسرا راستہ تجارت ہے، اور تجارت یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا ای الکسب اطیب، اے اللہ کے نبی کون سی کمائی سب سے اچھی کمائی ہے؟ آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرے یہ سب سے اچھی کمائی ہے، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ تجارت جو مبرور ہو، ہر وہ تجارت جو شریعت کی روشنی میں ہو، ہر وہ تجارت جو ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر ہو، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بہترین کمائی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں تجارت کرنے والوں کا ذکر اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے جب مجاہدین کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اے میرے نبی آپ تہجد کی نماز پڑھیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ روزانہ پڑھیں۔ آپ کے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے ساتھ تاجروں کا ذکر کیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت سے تجارت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت تجارت کے متعلق کیا کہتی ہے؟ کیا شریعت میں تجارت کے متعلق کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک تاجر، ایک بزنس مین، ایک دھندا کرنے والا، ویاپار کرنے والا کسی بھی چیز کا کاروبار کرے، پروفٹ کمائے، پروفٹ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مگر ہاں ایک تاجر کو حقیقت میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک تاجر کو اپنے ہنر، اپنے فن اور اپنی طاقت پہ ناز نہ ہو۔ تاجر تجارت کرے اللہ کا نام لے کر کے کرے اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے جب صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک نام ہمیں ملتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں میرے ساتھیوں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد بن ربیع نے ان کو آفر کیا کہ اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، آؤ بٹوارہ کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف خوددار انسان تھے، فری کا مال لینا نہیں چاہتے تھے، مفت کا مال لینا نہیں چاہتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی سعد بن ربیع، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ بازار جاتے ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف یہ گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کرتے ہیں، گھی اور پنیر کا بزنس شروع کرتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مدینہ کا مارکیٹ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تھا، پورے مارکیٹ پر یہودیوں کا ہولڈ تھا، مگر عبد الرحمن ابن عوف نے اسی مارکیٹ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی انہوں نے ترقی کی کہ انہوں نے شادی کر لی، اور جب شادی کر لی اور ان کے کپڑوں پر زردی کا نشان دیکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی کو اندازہ لگا کہ انہوں نے شادی کی ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے، ایک انصار کی لڑکی سے میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وزن نوات من ذہب، میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہے۔ یہ کچھ ہی دنوں کی ان کی تجارت کی برکت ہے کہ بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشات، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، تجارت میں اگر انسان اللہ کی ذات پر توکل کرے، اللہ ایسے راستوں سے برکت دے گا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے تاجر بن جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ پتھر کے نیچے مجھے سونا ملے گا۔ ان کی تجارت ایمانداری کی بنیاد پر چلتی تھی، یہ پروفٹ کم کماتے تھے مگر کوانٹٹی میں کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بہت برکت دی۔ ایک تاجر کے لیے دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ تجارت کے میدان میں نکلے تو وہ پتہ کرے، وہ معلوم کرے کہ ہماری شریعت میں
تجارت کی کون سی شکلیں حلال ہیں، کون سی شکلیں حرام ہیں. تاجر کوئی ایسا کام نہ کرے لا علمی میں یا نادانی میں جو حرام تک لے کے جاتا ہو. حضرت عمر فاروق مدینہ کے مارکیٹ کا چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من یفقہ، ہماری مارکیٹ میں وہی بزنس کرے گا جس کو دین کی جانکاری ہو، ورنہ کیا ہوگا وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، ورنہ تجارت کرنے والا بیاج کھائے گا، سود کھائے گا، انٹرسٹ کھائے گا. شاء ام ابا، جان بوجھ کر کے بھی کھا سکتا ہے اور انجانے میں بھی کھا سکتا ہے. اگر جانکاری نہیں ہوگی تو سود اس کے پیٹ میں جائے گا. حضرت عمر کا یہ جملہ بڑا اہم جملہ ہے اور ہم سب کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ بزنس میں اترنے والا پتہ کرے. آپ کبھی حدیث کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھیے، حدیث کی کتابوں میں جہاں کتاب الصلاۃ کا چیپٹر ہے، کتاب الزکوٰۃ کا چیپٹر ہے، کتاب الصوم کا چیپٹر ہے، کتاب الحج کا چیپٹر ہے، وہیں حدیث کی کتابوں میں کتاب البیوع کا بھی ایک چیپٹر ہے. کون سی تجارت جائز ہے، کون سی تجارت ناجائز ہے، کون سا کاروبار حلال ہے، کاروبار کی کون سی شکل حرام ہے، یہ بھی میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کا ایک حصہ ہیں. ایک تاجر کو اس کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے. تیسری چیز، تجارت اور بزنس میں اتنے مصروف نہ ہو جاؤ کہ نماز سے غافل ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. کسٹمر آ گیا دکان پر تو کسٹمر ہمیں اتنا محبوب ہو گیا کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کسٹمر کے پیچھے لگ جائیں. نہیں میرے ساتھیوں، اللہ کہتا ہے قرآن میں میرے متقی بندے، میرے نیک بندے کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اذان کی آواز آ جائے وہ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا لین دین چھوڑ دیتے ہیں. ان کا بزنس، ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہوتا ہے، ان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. چوتھی چیز، ایک بزنس مین چوتھی چیز یہ یاد رکھے کہ حلال چیزوں کی تجارت کر سکتا ہے. جو چیز شریعت میں حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے، چاہے وہ معمولی سا پان مسالہ اور گٹکھا ہی کیوں نہ ہو، وہ سگریٹ اور بیڑی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز آپ کی شریعت میں حرام اور مضر ہے اس کی تجارت بھی آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو اپنی آپ کو نقصان پہنچانا ہے نہ کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. اور شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو شراب کا کے لیے کسی پھل کا رس نچوڑنے والے پر، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور شراب اٹھانے والے کے اوپر، اور جس کے پاس شراب کو اٹھا کے لے کے جایا جائے اس کے اوپر، اور شراب پلانے والے کے اوپر، اور شراب بیچنے والے کے اوپر، اور شراب خریدنے والے کے اوپر. تو شراب حرام ہے تو شراب کی تجارت بھی میرے پیارے ساتھیوں حرام ہے. ایک تاجر کو ایک اور بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ اپنی تجارت میں فراڈ نہ کرے، دھوکہ دھڑی نہ کرے. اس کی تجارت بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، بالکل کلیئر تجارت کرے، اس کے معاملات بالکل واضح ہوں. اور جب کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تجارت کرے گا، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. اگر تجارت کرنے والے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں گے تو خریدنے والے کے مال میں بھی اور بیچنے والے کے مال میں بھی اللہ برکت دے گا. اور اگر جھوٹ بولیں گے اور اپنے مال کی کوالٹی کو گھٹائیں گے یا کوئی دھوکہ دھڑی کریں گے محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت، ان کی بیع کی برکت کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے مارکیٹ میں گئے اور ایک صحابی غلہ بیچ رہے تھے، اناج بیچ رہے تھے. آپ نے ان کے اناج کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر کا جو اناج تھا وہ بھیگا ہوا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ اناج بھیگا ہوا کیوں ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اصابتہ السماء، بارش ہوئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا، بھیگا ہوا اناج میں نے نیچے رکھ دیا اور سوکھا ہوا اناج اوپر رکھ دیا. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس فمن غشنا فلیس منا، کہ اے میرے صحابی اگر تمہارا اناج بھیگ گیا تھا تو تم نے اسے اوپر کیوں نہ رکھا؟ یاد رکھو جو ہمیں دھوکہ دے، جو ہمارے ساتھ فراڈ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے.
یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ تاجر اور بزنس مین کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے۔ صرف نفع کمانا بڑی بات نہیں ہے، شریعت کہتی ہے آپ لوگوں کے انسان کمائیں، لوگوں کا دل جیتیں، آپ ایسا بزنس کریں، ایسی تجارت کریں کہ جو لوگ آپ سے ایک بار کام دھندا کریں وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہندوستان کی سرزمین پر اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، ہندوستان میں اسلام کیسے پہنچا تھا، تاریخ کے پنے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب عرب کے تجار ہندوستان کی دھرتی پر آئے، ان کی ایمانداری دیکھ کر، ان کی سچائی دیکھ کر اور ان کے اندر انسانیت دیکھ کر بھارت کے بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور اسلام وہیں سے بھارت کی سرزمین پر آیا ہے۔ آپ کی تجارت اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ آپ اپنی تجارت کے ذریعے اللہ کے دین کی اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تجارت میں ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک تاجر کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہو کہ میں بزنس کر رہا ہوں، اگر میں کوئی 420 کروں گا، میں کوئی فراڈ کروں گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ ہماری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس بھی ہمیشہ ایک تاجر کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تجارت کرنے والے کو اسلام اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ تجھے جمع خوری نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لوگوں کی غذا کی چیزیں ہیں، جب سستی ہیں ان کو خرید کے اسٹور کر لیا جائے، اور جب مہنگی ہو جائے اور جب ان کی مارکیٹ میں ان کی ضرورت پڑے تو مہنگے داموں میں ان کو بیچا جائے۔ یہ جمع خوری اسلام میں اس کی سختی سے مذمت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یحتقر الا خاطئ، کہ جمع خوری وہی انسان کر سکتا ہے جو غلط کام کر رہا ہو، جو خطا کا کام کر رہا ہو۔ اور آخری بات، تجارت کے تعلق سے آخری بات یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ جب ہم تجارت کریں تو ہم نرمی سے کام لیں۔ ہم خریدنے اور بیچنے کے لیے جب بیٹھیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمارے چہرے پر 12 بج رہا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ایک مسلمان کی دکان ہے اور اس کے بازو میں غیر مسلم کی دکان ہے۔ مسلمان کے یہاں کسٹمر کم آتے ہیں، غیر مسلم کے یہاں زیادہ آتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے بھائی میرے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے، میرے ساتھ بھید بھاؤ برتا جا رہا ہے۔ مگر جب حقیقت کا پتہ لگایا گیا، معلوم یہ ہوا کہ وہ غیر مسلم اپنی بہترین بات چیت کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنی ایمانداری کے ذریعے لوگوں کا دل جیت رہا ہے۔ اور جس کو ان باتوں کا حکم دیا گیا تھا اور جس کے نبی نے ان باتوں کی تعلیم دی تھی، وہ مسلمان اس کا بزنس اور اس کا کاروبار ان تمام چیزوں سے دور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار جب کریں تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو سامان بیچتا ہے تب بھی نرمی سے کام لیتا ہے، سامان خریدتا ہے تب بھی نرمی سے کام لیتا ہے۔ پیسہ کمانے کا تیسرا راستہ، اللہ ہمیں کوئی ہنر دے دے اور ہم اس ہنر کے ذریعے پیسہ کمائیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا اور ڈھال بنانے کا ہنر دیا۔ میدان جنگ میں جو فوجی کی جو ڈریس ہوتی، آرمر جو ڈریس ہوتی، اس کو بنانے کا ہنر جانتے تھے داؤد علیہ السلام۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ اے داؤد جب تم یہ زرہیں بناؤ تو پوری پوری بناؤ۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور جب ان کی کڑیوں کو جوڑو تو صحیح طریقے سے ملان کر کے جوڑو۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر داؤد تم یہ پیشہ اور یہ کام کرو اور پوری بہترین طریقے سے کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کام میں کوئی عیب ہو۔ تم جب زرہ بناؤ تو زرہوں کی کڑیوں کو برابر طریقے سے، صحیح طریقے سے میچ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، فرمایا یعلمون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے محل بناتے تھے اور ان محلوں کا ماڈل بناتے تھے اور بڑی بڑی لگن بناتے تھے اور اتنے بڑے بڑے چولہے بناتے تھے
اتنے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جو مضبوطی کے ساتھ چولہوں پر رکھی جاتی تھی، پورا گاؤں اس چولہے میں کھانا کھا سکتا تھا۔ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے یہ تمام چیزیں بناتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہنر ہوتا ہے بلڈنگ بنانے کا، آرکیٹیکچر جس کو بولتے ہیں، وہ ہنر، اس ہنر کو اپنانے کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا ذکر کیا اللہ نے قرآن کے 16ویں پارے میں کہ ذوالقرنین نے ایک قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فساد سے بچانے کے لیے 2 پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا۔ اس ڈیم کو انہوں نے اتنا مضبوط بنایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَسْتَاءُ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ نہ تو اس ڈیم پر وہ چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ تو ڈیم بنانے کا جو ہنر ہے اس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح علیہ السلام آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ تو یہ تمام ہنر ہیں، اور آپ دیکھیں صحابہ کرام میں بھی ایک سے ایک ہنر والے اور پیشے والے صحابہ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درزی کا کام کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص یہ کسائی کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت یہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کو موڑا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب مزدوری کا کام کرتے تھے۔ تو کوئی بھی جائز کام، کوئی بھی جائز ہنر اور پیشہ اپنانا میرے پیارے ساتھی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پیشہ حقیر ہے، اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا پیشہ جس میں لوگوں کے آپ کام آ رہے ہوں اس کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ کسب معاش کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں جائز اور حلال طریقے سے روزی روٹی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حرام طریقوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔